ایک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محفل ذکر خدا و ذکر حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ عرس پاک حجت الکاملین ذرا کہو سبحان اللہ۔ دوستان دی وقار مرشدی حضور محبوب المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محبوب الہی صاحب مدظ اللہ علی سجادہ نشین دربار عالیہ وادی عزیز شریف شنیوٹ آپ مرشد کریم حضور قیوم پنجم تاجدار تصوف خواجہ خواجگان الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کردہ سنسنگیو اور جدو مرشد کا نام آئے تے تڑپ جایا کرو۔ فرمایا مرشد کا نام آئے تے تڑپ جایا کرو۔ تے سنگیوں جے مرشد کا نام آئے تو تواڈے اندر تڑپ نہ پیدا ہو پھر اپنے اوپر توجہ کرو۔ ذرا بلند آواز نال کہو سبحان اللہ۔ حجت الکاملین زبدۃ العارفین سراج السالکین پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت بابا سید نور شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے لخت جگر حضور آفتاب طریقت رہبر شریعت رفیق سفر حضور قیوم پنجم رحمت اللہ علیہ حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ عرس پاک دی اے عظیم الشان تقریر دوستان جی وقار اسی حاضر ہاں اور اے ڈیرہ اے اللہ والیاں دا ڈیرہ ہے اور اے جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دی جگہ ہے اور دوستان جی وقار بستی آلے ہو اپنے بختات ناز کرو تسی کوئی عام نہیں ہو اپنے آپ کو عام نہ سمجھو۔ روایات سنے ہون گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشہور کر لے کہ ایک شخص 100 قتل کر کے اللہ والیاں دی بستی دی طرف ٹریا۔ توجہ صرف میں 2 منٹ گل کر کے اجازت چاہواں گا۔ 100 قتل کر کے اللہ والیاں دی بستی دی طرف ٹریا رستے وچ موت آ گئی کیوں دا فاصلہ اللہ والیاں دی بستی سے نزدیک سی اللہ پاک نے جنت عطا فرمائی۔ مختصر کر تو دوستان دی وقار اگر بنی اسرائیل دا شخص وہ 100 قتل کر کے اللہ والیاں دی بستی دی طرف ٹرے وہ اللہ پاک انہوں بخش دیندا ہے۔ وہ تجھے رہندے ہی رسول اللہ دے غلام دی بستی دے وچ ہوئے وہ جڑا رہندا ہی سید احمد شاہ دی بستی دے وچ ہوئے وہ 100 گناہ کر کے بخشے جا سکتا ہے۔ تو دوستان دی وقار تہاڈا کی عالم ہوئے گا تہاڈے اوتے رب دی رحمتاں دا کی عالم ہوئے گا۔ دوستان دی وقار اللہ پاک دا شکر ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اوان دوستان دی وقار جنہ دی شان تے ایک طرف ہے ذات تے ایک طرف ہے رب تعالیٰ نے انہاں دے نامہ میں اندر ہی بڑی برکت عطا کر دیتی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نیشہ پور دے علاقے میں جاندے نے محدثین اکٹھے ہو جاندے فرماندے نے حضور اپنے نانا جی دی کوئی سنگل سنو۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ حدیث پاک ارشاد فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جڑا کلمہ ہے آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے اور جو اس قلعے دے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ پاک دے عذاب تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس تو بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑی سند حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ نے پڑھی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کی ناسن وہ نام اہل بیت ناسن حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت امام علی رضا علیہ السلام تک حضرت امام علی علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت امام
امام علی رضا علیہ السلام امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو شخص یہ نہ پڑھ کے اور کسی پاگل مجنون سے دم کر دے رب تعالیٰ نے نعمتی برکت و شفا عطا فرماتا دوستو انہاں دی ذات ایک طرف ہے اللہ پاک نے نامہ دے اندر ہی کمال رکھ لکھا ہے دوستان اگر تسی خوش نصیب ہو آڑا تعلق اللہ والیاں دے نال ہو گیا ہے کیونکہ ذکر دی دولت یہ اللہ والیاں دے ڈیرے چو ملتی گئی حضرت میاں محمد صاحب فرمایا اٹھ دے لا چل ڈھوٹن چلیے او گھر سجن نہیں ملتے گھر بیٹھے مل دے نہ ہی جڑے محرم ہون دے لا دے آخری بات حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے وقتہ تناز کرو دوستوں تو ہاڑی نسبت کے نادے نال ہو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا گزر ایک جگہ تو ہویا ایک شخص نال آپ کا مکالمہ ہو گیا اور رب تعالیٰ دے وجود کو نہیں مندہ سی آپ نے قرآن پاک پڑھا حدیث پاک دے دلائل دیتے اس فرمایا اپنی دلیل پیش کرو آپ اپنی دلیل دیتی لیکن وہ شخص نہ منیا ہجوم اکٹھا ہو گیا وہ کہنے لگے کہ یار انہاں دا فیصلہ سے ہو نہیں رہا پھر کریے کی انہاں کہا اس طرح کر دیا کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا سجا ہاتھ اور اس شخص دا جو رب تعالیٰ دے وجود نو بھی نہیں مندہ اس دا سجا ہاتھ دوئے ہاتھ بندے ہیں اگ بال دے ہیں اگ دے وچ انہیں دوہاں دے ہتھاں نو رکھ دے ہیں جدہ ہاتھ جل گیا وہ جھوٹا ہے جدہ ہاتھ بچ گیا وہ سچا ہے دوستان لگار اسی طرح ہویا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا ہاتھ اس شخص کا سجا ہاتھ اگ دے وچ رکھا گیا اگ دی فطرت ہے جلانا لیکن چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا اگ نے دعا دی ہتھاں نو اور نسبتہ آلے ہو اپنے بختہ دینا اگ نے دعا دی ہتھاں نو کچھ کیا مجمع آلے آکھیا یہ لگتا ہے کہ کوئی اپنے اپنے موقع پہ سچنے کوئی سچے نے جو فیصلہ ہو گیا وہ بھی چلا گیا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے گھر بار میں تشریف لائے سجدے دی حالت ہی چلے گئے رون شروع کر دیتا مولا کیا تو سچا نہیں کیا تیرا دین سچا نہیں کیا تیرا نبی سچا نہیں کیا تیرا قرآن سچا نہیں مولا تو بھی سچا ہے تیرے نبی بھی سچے نے تیرے اولیاء بھی سچے نے مولا تو اس دے ہاتھ میں کیوں نہیں جلایا تو میرا ہاتھ سلامت رکھا اس دے ہاتھ میں کیوں نہیں جلایا ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی اے مالک بن دینار تو ٹھیک کہنا ہے وہ جھوٹا سی اور تو سچا سے پر سونے اس ہاتھ لگ گیا سی تیرے ہاتھ دے نال اور میری رحمت نے گوارا نہیں کیتا جیڑا ہاتھ مالک بن دینار دے ہاتھ تو لگے میں انہوں آگ دے بھی اور دوستو اوے او جھوٹا او جڑا خدا دا وجود نہیں مندہ اس دا ہاتھ نہ جانے تو مالک بن دینار دے ہاتھ نہ لگے او تے رب نہیں جلاندہ او جتا ہاتھ ہوئے بابا نور شاہ ولی دے ہتھاں وچ او جتا ہاتھ ہوئے سید احمد شاہ دے ہتھاں وچ نہ یہ دنیا دی اگ جلا سکتی ہے نہ آخرت دی اگ جلا سکتی ہے آؤ اپنا تعلق ان اللہ والیاں دے نال جوڑ لو نہ مال و دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ پاک سارے دی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے